را کیا، پیسوں کی بازش ہوئی. کیا ہے یہ؟ کیا تماشا ہو رہا؟ ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے. جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں، یہ علماء کی توہین کرتے ہیں. ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں عالم سے پیچھے چلے. اب آپ بتائیں کہ یہ ہے. اور آج کل یہ کہتے ہیں نعت پڑھنے کو مجرا کہہ دیا آپ نے، نعت کو گویا، نعت پڑھنے والے کو گویا کہہ دیا. نعت پڑھنے والے کو گویا نہیں بولا جاتا ہے، جو فلمی اسٹائل میں نعت پاک کی توہین کری اس کو گویا بولا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے. ورنہ نعت آپ قاعدے سے پڑھیں اور آنسو نکلے تو بندہ آپ کا پاؤں چوم لے گا کہ عاشق رسول ہے. پہلے لوگ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر نبی کی نعت باوضو مہذب ہو کے پڑھتے تھے، سارا مجمع روتا رہتا، سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی. ایک تو تم نعت پڑھتا ہے بے وضو، نعت پڑھتا ہے بے نمازی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ فلمی اسٹائل میں نعت پڑھتا ہے، فلم کے گانے کے طرز پہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر عالم دین کی توہین اور اپمان کرتا ہے. جس عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہے یہ بے نمازی اور جاہل نعت خواں، یہ علماء کی توہین کرتے ہیں. ان کو پیچھے بیٹھا کے آگے بیٹھ کر وہ ان کی طرف پیٹ کر کے نعت پڑھتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ 18 سال کا عالم جوان 80 سال کا بوڑھا کوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ عالم سے آگے نہیں عالم سے پیچھے چلے. ہم سے کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ دلیل بہاری شریعت مقصد الشریعہ نے لکھا ہے، جو فقہ اسلامی کے انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ بات درج ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عالم چاہے کہ غیر عالم چاہے جتنی عمر کی کیوں نہ ہو، 80 سال کا ضعیف کیوں نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ 15 سالہ جوان عالم کے پیچھے چلے. یہ عمر کا احترام نہیں بلکہ علم دین کا احترام ہے. علم دین کا احترام، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہے. جیسی کی تیسی کا ڈالی تم لوگوں نے جلسے کی، اور اس کے بعد آج کوئی ٹوک رہا ہے تو تم اس کے خلاف بول رہے ہو، اس کے خلاف چل رہے ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے اس گئے گزرے ماحول میں بھی تمام مفتیان کرام، تمام ائمہ کرام، تمام علماء، تمام مشائخ کو، جنہوں نے اس گئے گزرے ماحول میں بھی حق کی حمایت کر کے عالم ہونے کا حق ادا کیا. اب میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج اس طرح کے حق کی حمایت کرنے والے گاؤں دیہات سے لے کے بڑے بڑے شہر تک ہمیں افریقہ سے فون آ رہے ہیں، مکہ شریف سے فون آ رہا ہے، دبئی سے فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو مبارکباد دی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح. میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح. ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہے ہیں. ایک سیٹ گجرات کا اس نے فون کیا، آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا. آج پورنا کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا. یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دیا. سبحان اللہ. لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیا پیسوں کی بازش ہوئی. کیا ہے یہ؟ کیا تماشا ہو رہا؟ اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواں ادب سے نعت پڑھنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا. اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواں، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو. کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواں تھا جو نعت خواں بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا. ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا ہے. پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے. کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا. جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام. سبحان اللہ. یہ تو لوگوں نے ماحول خراب کیا. اللہ تبارک و تعالی انہیں گے
چاہے 1 گھنٹہ پڑھوا لو چاہے 2 گھنٹہ پڑھوا لو، ایک ہی بار پڑھیں گے تو ان کو آپ کہیں کہ ہم ایک ہی بار نذرانہ دیں گے، ایک بار نذرانہ دیں گے، 5,000 روپے جو دے دیے تو بس، اس کے بعد 30,000 روپے پھر نہیں دیں گے، ورنہ تم ہماری محفل میں نعت پڑھنے آ رہے ہو تو میں جیسے کہوں گا ویسے تم کو نعت پڑھنا ہوگا۔ پیسہ میں نے دیا ہے تم کو، اور پیسہ دیا ہے تو اب جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا۔ ایک نعت پڑھو، بیٹھ کے تقریر سنو، پھر ایک تقریر کے بعد بیٹھو نعت سنو، پھر اس کے بعد نعت پڑھو، پھر تقریر سنو، پھر بیٹھو، پھر نعت پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھے گا، دعا میں شریک ہوگا، پھر اس کے بعد یہاں سے جائے گا، اس کے بعد جو تمہاری اجرت ہے، جو مزدوری ہے وہ تم کو دی جائے گی، اور جاؤ۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے کہ وہ جو اس دن تماشا ہوا، میں نے کہا تھا کہ ان کی نعت لاسٹ میں پڑھنا، پہلے تقریر کروا لو، مجمع ہے بڑا، دن کا پیغام پہنچوا دو۔ وہ بولا نہیں ہم ایک ہی بار پڑھیں گے، چاہے پہلے پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، 1-2 بار نہیں پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے۔ ان کی بات مان لیا، میری بات نہیں مانی، جلسہ والا ان کی بات مان لیا، میں نے کہا تھا تقریر پہلے کرواؤ، میری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا ان کی بات مان لی۔ ظاہر سی بات ہے، نیت جہاں خراب ہوگی تو برکتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی۔ عالم دین کو سمان دینا ہوگا، دینی گفتگو کو عزت دینی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے یہاں شادی کے بعد ایک غلط ٹرینڈ ہے کہ اب پڑھائی بند، اب صرف کھانا بنانا، بچہ پیدا کرنا، گھاڑو لگانا، اس کے بعد سب مطالعہ، سب نماز وغیرہ سب بند، جبکہ مرتے دم تک بندہ کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ آیا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، اور ہر دن نئی نئی چیز سیکھتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ایک بہت بڑا اسکالر انگریز کا، وہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا، جب جہاز ڈوبنے لگا تو ہندوستان کا ایک اسکالر ان کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ بھی اسی جہاز سے سفر کر رہا ہے۔ تو اس جہاز میں جب ہر طرف ہنگامہ بپا تھا، آہو فغاں گریہ و زاری، چونکہ جہاز ڈوبنے والا، سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ ہندوستان کا اسکالر، دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے، وہ اسی جہاز سے سفر کر، دیکھیں ان کا کیا حال ہے اس ٹائم میں۔ سارے لوگ تو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا۔ دیکھیں اس بڑے فلاسفر جن کی ایک ایک بات میں زندگی ملتی ہے، جن کا ایک ایک سینٹینس ویٹی وزندار ہوتا ہے، پریشش قیمتی ہوتا ہے، ذرا ان سے پوچھیں، دیکھیں ان کا کیا سچویشن ہے اس موت جب سامنے ناچ رہی ہے، کشتی ڈوبنے والا ہے۔ وہ جب گیا اس کی کمرے میں، ہوائی جہاز، ایک پانی والے جہاز میں، دیکھا کہ وہ کتاب کی اسٹڈی میں لگا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کتاب پڑھ رہا ہے۔ کہا سر طوفان کی زد میں ہے جہاز، سارے مسافر رو رہے ہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور آپ اس خوف کی گھڑی میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا اس بندے نے، وہ یورپ کا رہنے والا، ہم لوگ تو صرف گھچڑ بات کرنے والے ہیں، ٹائم برباد کرنے والے ہیں، صرف دوسروں کی غیبت شکایت کرنے والے ہیں، اپنی برائی دور کر کے اچھائی پیدا کرنے کا ٹرینڈ تو ہمارے اندر ہے نہیں، جو اچھا کام کر رہا اس کی ٹانگ کھچائی ہمارے اندر ہے۔ وہ یورپ کا دانشور کیا کہہ رہا، اسی لیے تو میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اب جہاز ڈوبنے والا ہے، ہم لوگ مرنے والے ہیں، کم سے کم مرنے سے پہلے علم تو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ الصمد، کم سے کم مرنے سے پہلے ایک چیپٹر تو پڑھ لیں، مرنے سے پہلے ایک علم تو حاصل کر لیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ جہاز ڈوبا نہیں، بالکل الٹ کر کے طوفان کی زد میں آ کر کے بس کنارہ مل گیا اور جہاز بچ گیا۔ اگر نہیں بچتا، مر جاتا، تو یہ بات ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ چونکہ جو اس جہاز پہ سوار تھا اس نے جہاز سے بچنے کے بعد تب اسٹیٹمنٹ دیا۔ یہ دیکھیں اسٹڈی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، موت کے وقت میں بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہاں شادی ہوئی، پڑھائی بند، شادی ہوئی، دعائے قنوت تک یاد نہیں۔ شادی کے بعد جو گاؤں دیہات کے مکتب میں پڑھانے والے مولی صاحب سے، منشی جی سے جو پڑھا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلهم تر ربیل، جو مکتب کے منشی سے پڑھا تھا، اسی طرح کی ہماری بیٹیاں مرتے دم تک پڑھتے رہتی ہیں، ہمارے بچے مرتے دم تک اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب زندگی بچی ہے شادی کے بعد